السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ حاضرین کرام، عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی انگنت نعمتوں کے سلسلے میں غور و فکر کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم اور احسان ہے کہ ارحم الراحمین رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو بے شمار انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، بلکہ اگر کوئی بھی شخص اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کی گئی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا۔ اور یہ ساری نعمتیں ہمیں یہ احساس دلاتی ہیں کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہر نعمتوں کے بارے میں دھیان دینا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہمیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، زبان سے شکر گزار ہونا چاہیے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ذکر فرمائی ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرو، دھیان دو۔ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو احسانات کیے ہیں، جو نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے بارے میں غور و فکر کرو۔ کیونکہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، پہلی فرصت میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسری بات ان نعمتوں کی قدر کرتا ہے، ان نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں جو اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی جانب سے محسوس کرتا ہے، دوسرے کے لیے دعائیں کرتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے۔ سامعین کرام، ہم تھوڑا غور کریں، دن اور رات کے اندر ہم کیسے ایسے مشاہدات دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ایسی چیزیں سنتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، خبروں میں پڑھتے ہیں، دوستوں سے معلوم ہوتی ہیں کہ بہت ساری نعمتیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی جیسے دوسرے لوگوں کو محروم کر رکھا ہے، اور ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ کی نعمتوں پر دھیان اور اس کا شعور اور اس کی آگہی ہمیں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ بجماعت نماز کی ادائیگی کی خاطر مسجد جا رہے ہیں، جبکہ مسجد جاتے وقت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مسجد جا رہے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مسجد جاتے وقت اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دنیاوی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، خالی خولی بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا بڑا احسان کیا، اتنی بڑی نعمت سے مالا مال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
مسجد جانے کی توفیق دے ڈالی ہے، اس نعمت کا ہمیں شعور ہونا چاہیے اور ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ فجر کے اندر دیکھ رہے ہیں سارے مسلمان کے گھروں فلیٹیں ہیں، سارے میں قبرستان کا ایک منظر نظر آ رہا، سوئے ہوئے ہیں، لائٹیں بجھی ہوئی ہیں، حالانکہ مسلمانوں کے فلیٹ ہیں، مسلمانوں کے مکانات ہیں، اذان مسجد کے قریب بھی ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ آپ کو مسجد جانے کی توفیق ملی، آپ کو نماز پڑھنے کی توفیق ملی، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا شعور اور آگہی ہمیں ہونی چاہیے اور اللہ کی نعمتوں پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ سفر کر رہے ہیں، راستے جا رہے ہیں، آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گالی گلوچ بک رہا ہے، کوئی جھگڑے لڑائیاں کر رہا ہے، کوئی گانے گاڑی میں چلا کے چل رہا ہے، کوئی فحش اور لایانی کام کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان خرابیوں سے، ان بدخلقیوں سے، اس بدکرداری سے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہارٹ اٹیک سے بچا لیا، ایکسیڈنٹ سے بچا لیا، گانا سننے سے بچا لیا، لڑائی اور جھگڑے کرنے سے بچا لیا، اور فول اور گالی گلوچ سے بچا لیا، گالی گلوچ بکنے سے بچا لیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں ہمیشہ ان نعمتوں کا شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے اور آگہی ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیے، آپ چلتے ہیں، کسی کی بینائی کمزور ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بینائی کو مضبوط کیا۔ کوئی مریض ہے، ہسپتال میں پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دیا۔ کوئی بہرا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دے رکھی۔ کوئی اندھا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ کوئی بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھانے اور پینے کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں شعور اختیار کرو، آگاہ رہو اور اس کا استشعار اور اس کا احساس کرو، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا شعور انسان کو بہت سارے کار خیر پر ابھارتا ہے۔ یقیناً آپ خبروں کے اندر دیکھتے ہیں، واٹس ایپ پہ پڑھتے ہیں، ابھی چند دنوں پہلے حیدرآباد کے اندر جو سیلاب آیا بطور عذاب یا بطور امتحان، کتنی جانی نقصانات ہوئے، کتنے مالی نقصانات ہوئے، کتنی پریشانیاں رہیں اہل حیدرآباد کے لیے، جبکہ ہم لوگ سیلابی ایریا میں رہنے کے باوجود سیلاب سے محفوظ رہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے دکھ سے اور کٹھنائی سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھا۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ اللہ کا ایک احسان ہے، یہ اللہ کا ایک کرم ہے۔ اس نعمت کا، امن و امان کی نعمت کا، صحت کی نعمت کا اور دنیاوی، آسمانی اور زمینی عذاب سے محفوظ رہنے کی نعمت پر ہمیں غور خوض کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس سے دوسرے لوگ محروم ہیں اور ہم اور آپ لوگ مالا مال ہیں۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا کہ من رعا مبتلا، جس نے کسی آفت سے دوچار آدمی کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذلک البلاء۔ یہ سنن ترمذی کی حسن روایت ہے۔ جس نے کسی آزمائش سے دوچار، جسمانی آزمائش، مالی آزمائش، بھوک و پیاس کی آزمائش، جس نے کسی آزمائش کو میں مبتلا انسان کو دیکھا اور اس نے کہا ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے عافیت عطا کی، اس ابتلا اور آزمائش سے جس سے تو مبتلا ہے، اور مجھے
اپنی بہت ساری مخلوقات پر فضیلت، اچتم اور برتری عطا فرمائی، تو اس آدمی کو وہ مصیبت لاحق نہیں ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، کتنے لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، کتنے دماغی توازن کھو چکے ہیں، جبکہ کتنے ننگے ہیں، کتنے ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، گرمی کا کپڑا نہیں ہے، کتنے جھوپڑی میں رہتے ہیں، کتنے ہسپتال میں ہیں، کتنے کو گلوکوز وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان ساری آزمائشوں سے، ان سارے ابتلاءات سے، ان ساری مصیبتوں سے آپ کو مامون رکھا، محفوظ رکھا، نعمتوں کی برکھا کیے ہوئے، صحت کی نعمت، مال کی نعمت، اولاد کی نعمت اور دیگر آسانیوں کی نعمت۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی انعام کردہ چیزوں کو اگر گننا چاہو تو گنے۔ اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، فضول خرچی سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، غرور و گھمنڈ سے بچنا چاہیے، کسی آزمائش سے دو چار انسان کو حقیر اور ذلیل سمجھنے سے بچنا چاہیے، بلکہ اللہ کی اپنے اوپر کی گئی نعمتوں کا ہمیں شعور، آگہی اور احساس ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اور جو لوگ بیچارے ان نعمتوں سے محروم ہیں، جن نعمتوں سے ہم مالا مال ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمت سے ان کا سہیوگ اور ان کا تعاون اور ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں غور و فکر کریں، تاکہ اللہ کا شکر ادا کر سکیں، تاکہ اس کی قدر کر سکیں، تاکہ اس کی حفاظت کر سکیں، تاکہ ان نعمتوں کے ذریعہ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے اچھے سے اچھا انعام اور اللہ تعالیٰ سے اچھا صلہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کی حفاظت فرمائے جو اس نے عطا کیا ہے، اور اس کو ہمارے لیے جنت کے راستے آسان کرنے کا ذریعہ بنائے، اپنے سے قریب ہونے اور اپنا تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزا۔